دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے ہسپتال میں ایمرجنسی کی سروس جو ہے 24 گھنٹے موجود ہے. اچھا ہیپاٹائٹس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. ہاں وہ والی ہیپاٹائٹس کا بیسیکلی ہمارا یہ ایک مقصد ہے کہ نہ صرف ہم وہ لوگ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ایز اے پیشنٹ ہم ان کو علاج کریں, لیکن میرا ماننا ہے کہ اویئرنیس اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے کمیونٹیز میں بہت ساری چیزوں کو لے کے. جیسے ہمارے ہاں جو ڈینٹل پروسیجرز ریگولرلی ہوتے ہیں باہر, وہ یا بلڈ ٹرانسفیوژنس پہلے ہو رہی تھیں یا نیڈلز استعمال ہو رہی ہیں انجیکشن کی صورت میں, جس کی وجہ سے بہت بڑی ہماری آبادی ہے جو ہیپاٹائٹس کا شکار ہو چکی ہے, اور ملٹیپل ٹائم ہم یہ بات کر چکے ہیں. اور مختلف بیماریاں جو ہے نا اسی چیزوں سے ہو جاتی ہیں, جیسے ایچ آئی وی ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو علاج ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اویئرنیس اور ایجوکیشن بھی کمیونٹی کو دیں. جیسے ہم نے ہیلدی مدر ہیلدی بیبی کی بات کی, اسی طرح ہیپاٹائٹس ہے, ٹیوبرکلوسز ہے, ایسی وہ تمام بیماریاں جو کمیونٹی میں موجود ہیں اور جس کا ہمیں لگتا ہے کہ اویئرنیس دینا ضروری ہے, تو اس کے ہم کیمپس وغیرہ بھی کرواتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم جو کیمپس کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی باڈیز جیسے جو دوسری این جی اوز ہیں یا دوسری ٹرسٹ باڈیز ہیں ان کو اپنے ساتھ جوائن کریں اور میگزیمم لوگوں کو نہ صرف اویئرنیس دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں کچھ نہ کچھ علاج میں بھی مدد کر سکیں. جیسے ہیپاٹائٹس اسکریننگ کیمپ ہے, تو اس میں پہلا ہمارا مقصد یہ ہوا کہ جتنا بھی اسکرین کریں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں ویکسینیشن کی ضرورت ہے, کتنے لوگ ہیں جنہیں علاج کی ضرورت ہے. پھر ہم نے وہاں گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ یہاں پہ وہ کیا ہوا ہے کہ وہ پھر ان لوگوں کی ویکسینیشن میں ہیلپ کریں اور کم سے کم ہم انہیں رجسٹرڈ کر سکیں کہ کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں, کمیونیکیبل ہیں, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس دینی چاہیے. اچھا کیمپس زیادہ تر کہاں پہ ہوتی ہیں, کون سی لوکیشن ہوتی ہے؟ کیمپس ہمارے یہاں پہ موجود اندر ہاسپٹل میں بھی ہم کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم باہر بھی جاتے ہیں. ہمارے آس پاس کورنگی میں جو علاقے ہیں, بلال ہے, ایک مہران ٹاؤن ہے, اور ہمارے پاس جیسا کورنگی کے نمبرز ہیں 2.5 نمبر ہے, 3 نمبر ہے, تو جو بھی ہمارے آس پاس کی لوکیلٹیز ہیں وہاں کرنے جا رہے ہیں. جیسے ریسنٹلی گورنمنٹ اسکول میں ہم جا رہے ہیں ہیلتھ چیک اپ کرنے کے لیے, تو ایگزیکٹلی تو بس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کمیونٹی میں جتنا بھی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پرووائڈ کر سکیں, اپنی سروسز وہ کر سکیں. تو اسکول میں جانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ بچوں کی جنرل ہیلتھ دیکھیں, ان کے ویکسینیشن اسٹیٹس دیکھیں, والدین کو بتائیں جن بچوں کی ویکسینیشنز نہیں ہو سکی ان کو کروائی جائیں, یا جو بچے ناٹ ویل نرشڈ ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ نیوٹریشن کی کیا وہ ہے اہمیت ہے. ایگزیکٹلی. تو کیمپس دونوں جگہ ہو رہے ہیں ہمارے پاس, ہاسپٹل کیمپس میں بھی اور باہر کمیونٹی میں بھی. اچھا مجھے بتائیں آپ نے اس ہاسپٹل کو کب سے جوائن کیا ہوا؟ میں تقریباً 1 سال مجھے ہو چکا ہے یہاں پہ. 1 سال ہو چکا ہے. اچھا اس سے پہلے جو ہے اور اب کی بات کریں تو آپ کے آنے کے بعد کتنی چینجز آئی ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں الحمدللہ مقصد پوری ٹیم کا یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ بھی ہم بہتری لا سکیں وہ لے کر آ رہے ہیں. جس طرح ہم نے یہاں پہ آئی سی یو بہت ڈیولپ کیا ہے, کیونکہ میں خود ایک پلمونالوجسٹ ہوں, میں خود آنکھ ٹرینڈ ہوں, اور آپ جانتے ہوں گے پلمنری جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ آئی سی یو کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں آئی سی یو ماشاء اللہ سے کافی کوشش کی ہے ڈیولپ کرنے کی, کہ جتنی بھی فیسلٹیز کسی بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں موجود ہے, کسی بھی بڑے ہسپتال میں موجود ہے, ہمارا مریض جب یہاں پہ آئے تو اس کو ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو ہم وہاں پہ ٹریننگ بھی اسٹارٹ کر دی ہم نے ڈاکٹرس کی کہ وہ کر سکیں. دوسرا ہم ایمرجنسی میں, کیونکہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ ایسے ہے کہ آس پاس انڈسٹریل ایریا بہت زیادہ ہے, تو ورک ریلیٹڈ ٹراما بہت ہوتا ہے, لوگوں کی کام کرنے کے دوران مختلف طرح کی انجریز ہو سکتی ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ای آر کو اتنا اکوپڈ کریں کہ جتنے بھی لوگ ٹراما کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں, کسی بھی نوعیت کا ٹراما ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ریزالو کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ میرے لیے کہ جو فیسلٹیز موجود ہیں ان کی ہم اسٹینڈرڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائیں, اور دیکھیں کہ جو بھی کسی پیشنٹ کو, چاہے وہ ایک چھوٹی سی فیسلٹی ہم دے رہے ہیں, چاہے وہ ایکس رے چیسٹ کر رہے ہیں یا وہ آئی سی یو کیئر لے رہا ہے, تو ہر جگہ جو کوالٹی آف کیئر ہے وہ بہتر ہو, اس کی بہتر ہونی چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو یہاں پہ سال ہو گیا ہے, اس سے پہلے آپ آغا خان میں ٹریننگ کرتی تھیں یا ٹریننگ دیتی تھی؟ نہیں, ٹریننگ بیسکلی میری فیلوشپ جو ہے وہ کمپلیٹ جب ہو گئی تھی, اس کے بعد میں نے ضیاء الدین جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے لیاقت نیشنل میں مجھے موقع ملا کام کرنے کا, تو الحمدللہ کراچی کی بڑی آرگنائزیشنز میں ایک موقع ملا کام کرنے کا مجھے. اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے آپ جو ہیں وہ پلمونالوجسٹ ہیں, تو کیا مقصد ہے اس کا؟ مطلب عام زبان میں جو ہمیں عام لوگ دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہے. چیسٹ اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے. جو جتنے بھی لنگس کے ہوتے ہیں سارے مسائل ہم اس میں اسپیشلسٹ ہیں. جس طرح دمہ ہے,
सिगरेट पीने के बाद जो छाती के मसले हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया जिसे कहा जाता है, कोविड जब हुआ था तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस चीज़ को देखा, और फिर ट्यूबरक्लोसिस, तो जितने भी छाती के इन्फेक्शंस हैं वो सारे जो है हमारी फील्ड में आते हैं। और इसके अलावा जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक इसकी भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी में। देखिए जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो माहौल है, कभी धुआं है या कुछ और तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसानी फेफड़े जो है मुतासर हो सकते हैं, तो उसके लिए मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, या उससे जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या हैं, तो ये सब जो है वो पल्मोनरी के डोमेन में आता है। ओके, अच्छा, जैसे कि हम आपकी फील्ड पे अब आते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट कह सकते हैं आपको, कह सकते हैं ना, कहते हैं बल्कि, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया अस्थमा का, धमाका, तो जो उनके पेशेंट्स होते हैं, मैंने ज़्यादातर ये चीज़ सुनी हुई है कि अगर जिसको अस्थमा है तो वो मोरूसी है तो वो ख़त्म नहीं होती है कभी, मतलब ख़ानदानी है तो ख़त्म नहीं होती है। तो थोड़ा सा इसके जो ये मिथ है या रियलिटी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ज़रूर, मैं आपकी प्रोग्राम में चाहूँगी कि वाकई की अवेयरनेस ज़रूर हो। देखिए जो एज़मा है, दमा है, आप इसे मोरसी कहते हैं, ठीक है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होती है, इसका मतलब है ख़ानदान में अगर माँ को है तो चांसेस के बच्चों को या फिर ग्रैंड किड्स को ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए जब हम ये कहते हैं ना कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होती तो बहुत मायूसी वाला स्टेटमेंट है कि यार मैं कुछ भी कर लूँगा ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जैसे शुगर का मर्ज़ है, देखिए कुछ मर्ज ऐसे हैं जिसका हमें कहते हैं क्योर नहीं है, यानी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन ख्याल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एक इंसान बहुत ही एक बिल्कुल जो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसका कंट्रोल होना जरूरी है, उसकी एजुकेशन जरूरी है। दमे को लेके बहुत सारे मिथ हैं। जैसे मेरे पास आते हैं पेशेंट, कहते हैं इनहेलर मत दीजिए, आदत हो जाती है। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल, और आप देखें इनहेलर एक ऐसी दवा है जो एक ऐसे बॉक्स में है, उसकी डिलीवरी जब होती है तो डायरेक्ट फेफड़े में जाती है। मतलब ये कि उस दवा का असर बाकी बॉडी पे नहीं है और सिर्फ फेफड़े पे। और यकीन करें सबसे बेहतर दवा दमा की जो है वो इनहेलर्स हैं। जो लोग इनहेलर्स पे नहीं होते हैं उन्हें हमें बड़ी बड़ी दवाइयाँ देना पड़ती हैं, उनकी बॉडी पे नुकसान ज़्यादा होते हैं। इनहेलर के फ़वाइद ज़्यादा हैं क्योंकि देखिए दवा एक ऐसी बीमारी है जो एक लॉन्ग टर्म चलती है, तो इसलिए दवा का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा अरसे के लिए करना पड़ता है। तो इसके से मुख्तलिफ मिथ आ गई हैं। तो हम हमेशा अपने पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें तो बहुत ज़रूरी है कि आप दमे का ठीक से इलाज करें, और कुछ परहेज़ करने से, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने से और टाइम पे दवा लेने से पता भी नहीं चलेगा आपको कि कोई बीमारी भी आपको है या नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आवाम में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए और आवाम को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। हम बहुत खुद भी केयरलेस हैं। जैसे अभी बात करें कि मैडम हवाएं चेंज हुई हैं तो लोगों को नज़ला, बुखार, ये सारी चीज़ें हो गई हैं,